جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ تحریر عمران یعقوب خان۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ جملہ اکثر بلاول بھٹو کی زبانی سننے کو ملتا ہے۔ بلاول بھٹو تقریباً اپنی ہر تقریر میں جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کے لیے اپنے خاندان کی قربانیوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون و آئین اور سویلین بالادستی کے حامی لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں ہونے والے ضمنی انتخابات اور کراچی میں میئر کے انتخاب کے دوران دیکھنے کو ملا، اس کے بعد بلاول بھٹو کے اس بیانیے جمہوریت بہترین انتقام ہے سے متعلق کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ جمہوریت اگر بہترین انتقام ہے تو یہ انتقام آخر لیا کس سے جائے گا؟ اگر یہ انتقام عوام سے لیا جانے لگے تو یہ جمہوریت نہیں، البتہ سیاست ضرور ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان جمہوریت کا راگ الاپتے تو تھکتے نہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز سمجھنے والے ہمارے یہ راہبر سمجھتے ہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ہر حربہ جائز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے جب صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی میں مقابلہ تھا تو اس وقت شبلی فراز نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چیئرمین سینٹ کے حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، یعنی ہر حربے سے مراد بھرپور دھاندلی کے مواقع ڈھونڈنا۔ بدقسمتی سے یہ دھاندلی قیام پاکستان کے بعد سے آج تک جاری ہے۔ حال ہی میں کراچی کی میئرشپ کے انتخابات میں بھی یہ سلسلہ نہ رک سکا۔ میرے نزدیک عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا ان سے انتقام لینے کے مترادف ہے، اور یہ انتقام پیپلز پارٹی نے بخوبی لیا ہے۔ گو کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا اور جماعت اسلامی ان مخلوط نمبرز کی بدولت اپنا میئر کراچی یقینی طور پر بنا سکتی تھی، لیکن یہاں بھی حقیقی مینڈیٹ کو مصنوعی جمہوریت کھا گئی۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کو میئر کراچی بنانے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن جمہوریت ہار گئی۔ پیپلز پارٹی لاکھ جیت کا جشن منا لے، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میئر کراچی جماعت اسلامی کا حق تھا۔ میں آپ کو نمبر گیم بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے قارئین کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے 104، جماعت اسلامی نے 87 اور پی ٹی آئی نے 42 نشستیں حاصل کی۔ الیکشن میں مسلم لیگ نون نے 8، جمعیت علماء اسلام نے 3 اور تحریک لبیک نے 1 نشست حاصل کی۔ تمام جماعتوں کے کل 246 یونین کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب ہوئے، جبکہ ان منتخب نمائندوں کی 121 مخصوص نشستیں بھی تمام جماعتوں میں نشستوں کے اعتبار سے تقسیم ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے پاس 104 منتخب اور مخصوص ملا کر 155 نشستیں بنی۔ اسی طرح مسلم لیگ کی 14، جمعیت علماء اسلام کی 4 نشستیں ملا کر 173 نشستیں بنی۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اتحاد کر لیا اور اس اتحاد میں یہ طے پایا کہ میئر کراچی جماعت اسلامی اور ڈپٹی میئر تحریک انصاف کا ہوگا، جس کے بعد جماعت اسلامی کے 130 اور پی ٹی آئی کے 63 نمائندے ملا کر کل 193 نمبر بنے۔ اس طرح جماعت اسلامی بآسانی اپنا میئر منتخب کروا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس 20 ووٹ اضافی تھے، لیکن پیپلز پارٹی پر عزم تھی کہ وہ اپنا میئر کراچی منتخب کروا لے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتے نظر آئے کہ جیت انہی کا مقدر بنے گی، اور پھر جب انتخاب ہوا تو نتیجہ وہی نکلا۔ پیپلز پارٹی اور کچھ تجزیہ کاروں کی نظر میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہارنے کی وجہ تحریک انصاف کے ان 30 اراکین کو قرار دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا فارورڈ بلاک بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے حافظ نعیم الرحمان کو 193 کی بجائے 160 ووٹ پڑے۔ دیکھا جائے تو اس اعتبار سے حافظ صاحب کو 163 ووٹ پڑنے چاہیے تھے، لیکن ان کے 3 مزید ووٹ کم ہو گئے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان کے نمائندوں کو اغوا کیا گیا۔ ڈھونس اور دھاندلی سے پیپلز پارٹی نے نوٹوں کے بل پر اپنا میئر کراچی منتخب کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحق نتائج کے بعد اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ منتخب نمائندوں کے اغوا، ووٹوں کی خریداری، ڈھونس، دھاندلی سے میئر کراچی کا الیکشن آئین و جمہوریت پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر جمہوریت کو اس طرح مسلسل مذاق بنایا جائے گا تو اس پر لوگوں کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے درست کہا ہے کہ جمہوریت کو مسلسل مذاق بنایا گیا ہے۔ یہ صرف میئر کراچی کے انتخابات تک نہیں بلکہ ہر انتخاب میں جمہوریت کی تذلیل کی گئی۔
محترمہ فاطمہ جناح کی بات کروں تو ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں بھی انہیں دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ پھر 1970 میں بھی پیپلز پارٹی نے نتائج کو تسلیم نہ کیا اور زور زبردستی اپنی حکومت بنائی، جس کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ رونما ہوا۔ پیپلز پارٹی کا دھاندلی کے الزام نئے نہیں، اس جماعت کی ایک تاریخ ہے جو بہت تاریخ ہے۔ خیر، اسی طرح چانگا مانگا کی سیاست سب کے سامنے ہے، جہاں جوڑ توڑ کر کے کام چلایا گیا۔ پھر 1979 میں محترمہ بےنظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جس کے نتیجے میں اپوزیشن اور حکومت دونوں نے دھاندلی اور ضمیر خریدنے کی بھرپور کوششیں کی۔ پھر مہران بینک سکینڈل نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سیاستدانوں کو خریدا گیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں بھی شفاف انتخابات پر سوال اٹھائے گئے، جہاں نون لیگ جو اقتدار میں آئی کے علاوہ تمام جماعتوں نے انتخابی نتائج پر سوالات اٹھائے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات میں نون لیگ نے سب سے زیادہ دھاندلی کا شور مچایا، RTS بیٹھنے کا رونا رویا گیا۔ نون لیگ کو بھی یہ شکایت تھی کہ جنوبی پنجاب محاذ صوبہ بنا کر انہیں ہروایا گیا۔ سینٹ کے چیئرمین شپ کے الیکشن میں بھی اکثریت اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا۔ اسی طرح عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو منحرف اراکین کو خریدنے کے الزامات لگائے گئے۔ ملک عزیز میں انتخابی دھاندلی پر بات کی جائے تو شاید کئی اوراق سیاہ ہو جائیں۔ کاش دھاندلی کا یہ راستہ روک لیا جاتا تو میئر کراچی کے انتخابات یہ سلسلہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جہاں کسی کے لیے اپنے ماتھے پر گولی کھانے والے بدل گئے، وہاں ایک یونین کونسل کے چیئرمین سے آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ وفادار رہے گا؟ ممکن ہے PTI کے کچھ نمائندوں نے سودا کر لیا ہو، لیکن یہ بھی درست ہے کہ کچھ نمائندوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے کارکنوں کو جشن منانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیت کیسے بھی حاصل کی جائے، جیت جیت ہی ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان کے نظام سیاست میں ووٹ اس مسجد کے باہر پڑی جوتی کی مانند ہے جو جس کو پہلے مل جائے وہ پہن کر چلا جائے۔ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سندھ حکومت نے PTI کے 29 ارکان کو اغوا کیا اور PTI ارکان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا گیا۔ الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے فراڈ الیکشن کو کالعدم قرار دے کر نیا شیڈیول جاری کیا جائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق حافظ نعیم الرحمان کا یہ مطالبہ لکیر پیٹنے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان میں 21ویں صدی میں بھی اکثریت کو اقلیت میں بدل کر اقتدار چھیننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔